کہ معجزات بھی برحق ہیں، کرامات بھی برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہوتی ہے، لیکن معجزات اور کرامات جو ہے وہ خارق عادت ہوتے ہیں۔ خارق عادت کا مطلب عادت کو پھاڑنے والی چیز۔ تو معجزہ اور کرامت جو ہے وہ تو کبھی 10,000 میں ایک مرتبہ، کبھی 1,00,000 میں ایک مرتبہ، کبھی 10,00,000 میں ایک مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، وہ کبھی کبھار ظاہر ہوگی، لیکن باقی 9,99,999 مرتبہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ وہ عادت اللہ جو ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور سنت اللہ التي قد خلت من قبل، جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اسی پر عمل ہوتا ہے۔ ہم خارق عادت کی بنا پر اگر آپ وہ کام کرو کہ جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے، محض اس بنا پر کہ کرامت ظاہر ہوگی، تو ہمارے ساتھ یہ بڑا مشکل کا آپ مینارے پہ چڑھ جاؤ اور مینارے پہ اوپر سے چھلانگ مارو اور یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، فرشتہ بھیجے گا، مجھے گود میں لے لے گا اور گود میں اتار کے نیچے پہنچا دے گا جب میں اوپر سے چھلانگ ماروں گا۔ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ تو ایمان لاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، معجزہ برحق ہے، کرامات برحق ہے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے چھلانگ مارو گے مینارے سے تو یہ کرامت ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہو تو سکتی ہے، سکتی ہے، لیکن ہو تو سکتی ہے، مگر یہ سکنا وقوع ہوگا اس کا یا نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا درجہ اتنا بڑا ہو کہ فرشتہ فوراً آپ کو گود میں لے کے نیچے پہنچا دے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ آپ سر کے بل نیچے آ کے گرو اور ہڈی تصدیق ہو جائے۔ دونوں امکان موجود ہیں۔ جب دونوں امکان موجود ہیں، اب ہم کیسے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے اوپر سے چھلانگ مارو؟ ایک طالب علم تھا تو کچھ عرصے یہاں پڑھا کر مجھ سے آ کر طالب تھا میں میرا، حضرت کہنے لگا حضرت میں تو مرتے مرتے بچ گیا، آج آپ کی بات مجھے سمجھ میں آئی۔ تو میں نے کہا کیوں بھائی کیا قصہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگے جی یہ ہوا کہ ہمارا جو پہاڑی نالا ہے اور اس کو ہم جاتے ہیں اپنا، کئی جگہ وہ بنے ہوئے ہیں پل کچے پکے سے، اس پل پر کراس کر کے ہم پہاڑی نالوں کو کراس کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ یہ سب جو کہ ہمارا ایمان بنا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہم ڈرتے ہیں کہ جناب اس کے اندر سے ہم اگر داخل ہوں گے تو غرق ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنا ایمان بنانا چاہیے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان بنانا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ جی میں نے ایک وہ سوچا تھا نہیں اس سے نہیں جائیں گے، پل کے ذریعے سے نہیں جائیں گے بلکہ اپنا ایمان بنائیں گے اور درمیان میں سے جائیں گے۔ کہنے لگے میں اتر گیا، بس حضرت اتر تو میں گیا، پھر اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں میرا کیا ہوا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر گیا آج۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آگے ایک چٹان آ گئی، اس سے جا کے میں ٹکرایا تو میں نے چٹان کو پکڑ لیا، اور چٹان کو پکڑنے کے بعد میں وہاں رہا، پھر کسی نے مجھے دیکھ لیا، آ گیا، اور کسی طریقے سے میں چٹان کے اوپر چڑھ کے میری جان بچ گئی۔ تو اب دیکھو اگر آپ پہاڑی نالے کے اندر بغیر اس کے جانا چاہو تو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، معجزہ ظاہر کر دے، معجزہ تو آپ کو ہو نہیں سکتا، آپ نبی تو ہو نہیں، کرامت ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی، کرامت کی بنا پر آپ اسی طرح پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ کرامت ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی گارنٹی کون دے گی؟ آپ خود تو اپنی گارنٹی لے سکتے ہو، لیکن یہ کہ کوئی دوسرا تو کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا اس بات کی کہ آپ اس کو پاس کر جاؤ۔ اب زہر آپ کے ہاتھ میں ہے، اور زہر آپ جو ہے وہ کھا لیں، جان بچ سکتی ہے نہیں بچ سکتی؟ بچ سکتی ہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جان بچی ہے نہیں بچی؟ تو کیا ہم آپ کو اجازت دے دیں کہ ہر آدمی جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا کرے؟
ارے بھائی یہ تو کرامت تھی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ اس زہر کو شفا آپ کے لیے بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن زہر تو زہر ہوتا ہے اور جناب شہد شہد ہوتا ہے. زہر کو شہد قرار دینا اور شہد کو زہر قرار دینا یہ خیالی دنیا میں تو ہو سکتا ہے، عملی دنیا میں بڑا مشکل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ جو ہے اس کو گلزار بنا دیا گیا. اب آپ چاہو کہ میں آپ کے اندر کود جاؤں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہوئے بھی کرامات ظاہر کر دے. اب کہنا ہو تو سکتا ہے، لیکن سکتا ہے، ہو تو سکتا ہے مگر سکتا ہے، ہو سکتا ہے لیکن جل جاؤ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہر ہوا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں بھی ظاہر ہوگا. اور مانا آپ کو ایک بات بتاؤ، یہ معجزہ اور کرامات کے پیچھے آپ لوگ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ میں خناس بیٹھ گیا ہے، تکبر بیٹھ گیا. آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور جو مقام جو تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تھا، اتنا ہی مقام ہمارا بھی بن گیا. چونکہ ہم نے کتنے دن لگا لی اللہ کے راستے میں، تو اب ہمارا مقام جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ والا ہے. ان پر زہر اثر نہیں کرتا تھا، ہمارے پر بھی اثر نہیں کرے گا. اب اپنے آپ کو حضرت خالد بن ولید کی جگہ میں بنانا یہ مولانا کھلا تکبر ہے، کھلا تکبر. آپ کو انسان بننا چاہیے، مسلمان بننا چاہیے. اور آپ جو ہے صحابہ کے دور میں نہیں رہ رہے، آپ رہ رہے ہو ہم جیسوں کے دور میں. اور ہم جو ہے کہ دنیا کے خراب لوگوں میں ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے. ہم ان معجزات اور کرامات کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے آپ کو ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرح سمجھے کہ ہمارا ایمان ویسے ہی بن گیا ہے جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بن گیا تھا اور جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کو بن گیا تھا. تکبر ہے مولانا کو. دماغوں میں اصل میں خناس یہ بیٹھ گیا ہے کہ جناب ہم اس مقام کو پہنچ گئے ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ پر کرامات ظاہر ہونی چاہیے. جبکہ حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ سرہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جو حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھ پیش آیا، سنا نا آپ لوگوں نے. اب دیکھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مفتی شفیع صاحب پہنچے دہلی. چلو سنا دیتا ہوں، شاید کچھ لڑکوں کو معلوم نہیں ہوگا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچے تو مولانا الیاس صاحب کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت بیمار تھے اس زمانے میں، تو لوگوں نے کہا جی ملاقات نہیں ہو سکتی اور حضرت بہت امیر ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب واپس آنے لگے تو کسی نے حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ سرہ کو بتایا کہ دیوبند سے مولوی شفیع آئے تھے اور وہ ملنا چاہ رہے تھے، شاید جا رہے ہیں. کہنے لگے نہیں ان کو بلا کے لاؤ. تو خیر وہ لوگ پیچھے دوڑے، مفتی شفیع صاحب کو بلا کے لے گئے. حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ سرہ لیٹے ہوئے تھے. تو جب ملے بہت خوش ہوئے اور فرمایا بھی مولوی شفیع آپ دیوبند سے آئے ہو. پھر اس کے بعد رونے لگے. حضرت سمجھے کہ شاید یہ بیماری کی وجہ سے رو رہے ہیں، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے بعد میں فرمایا کہ نہیں کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ مفتی صاحب مجھے ایک ڈر ہو گیا ہے. اور وہ ڈر یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تبلیغ کا کام بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس میں بڑی برکت ہو رہی ہے. تو پتہ نہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، یہ استدراج تو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہماری حالت پر کوئی کرامت ظاہر ہو اور ہم تو ایسے ہی عام سے مسلمان ہیں. ہمارے حال پہ اس طرح کی نعمتیں ظاہر ہو رہی ہیں، لوگ دین قبول کر رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے لیے استدراج ہو. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے استدراج نہیں. اور میں تم کیسے کہتے ہو؟ حضرت فرمایا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس آدمی کو پر استدراج ہوتا ہے اس کو استدراج کا شبہ تک نہیں ہوتا. اور آپ کو تو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں استدراج نہ ہو. معلوم ہے استدراج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کرامت آپ کے ہاتھ میں ظاہر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے یہ کام شروع کروایا ہے جو دور دور تک پھیل رہا ہے.
تو جو ہمارے اکابر تھے وہ تو اس کرامت کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ استدراج. اور آپ جیسے جو لوگ ہو وہ استدراج کو بھی کرامت سمجھیں گا. یہ مصیبت کھڑی ہو گئی. چلو جی.